پی ٹی آئی اور خرانٹ محلے والیاں۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، اے پی این ایس بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 9 جنوری 2019۔ ذرا پرانے محلوں کا تصور ذہن میں لائیے۔ چھوٹے بڑے گھر، ساتھ ساتھ جڑے گھر اور ایک دوسرے کے اندر گھسے گھر۔ وہاں پر رہنے والوں کی عادات بھی عجیب تھیں۔ سب الگ الگ خاندان ہوتے لیکن ایک ہی لگتے۔ سب کو معلوم ہوتا آج فلاں کے گھر نئے کپڑے سلے ہیں، فلاں کے گھر مہمانوں نے آنا ہے اور فلاں کے گھر کون سی ہنڈیا پکی ہے۔ گویا کئی گھروں پر مشتمل وہ ایک محلہ ایک ہی گھر لگتا۔ اس محلے والوں کی یہ بھی ایک خصوصیت ہوتی کہ جب کوئی دلہن بیاہ کر کسی کے گھر آتی تو اس گھر کی دیواروں اور منڈیروں پر خواتین، لڑکیاں اور بچے دن رات چڑھے رہتے۔ وہ نئی دلہن کی ٹوہ لینے کے ساتھ ساتھ اس پر اپنے تعارف کا رعب بھی جماتے۔ اگر کبھی ایسا ہوتا کہ نئی نویلی دلہن کام کاج اور گھرداری کی ماہر نہ ہوتی تو سسرال والے اپنی عزت کی خاطر اس کے پھوڑ پن پر پردہ ڈالتے۔ اس دلہن کی نندیں، بھاوجیں اور بڑی بوڑھیاں اس کے ذمے گھرداری کے تمام کام درپردہ خود کر دیتیں اور محلے والیوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی کہ ان کی بہو بہت سگڑ ہے۔ اپنی عزت بچانے کے لیے سسرال والوں کی یہ کارروائی ایک خام خیالی ہی ہوتی، کیونکہ گھر کی دیواروں اور منڈیروں سے ہر وقت لٹکی خواتین اور لڑکیاں وغیرہ اس گھر کے سب راز و نیاز سے واقف ہوتیں۔ انہیں ایک ایک پل کی خبر ہوتی کہ نکمی دلہن نے کون سا کام خراب کر دیا ہے اور اسے کس طرح ٹھیک کر کے دلہن کو شرمندگی سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری سیاست کی کچھ عادتیں بھی اس پرانے محلے کی عادتوں جیسی ہیں۔ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سی حکومت کس کی خوشی کے باعث آئی ہے اور کس کی ناراضگی کے باعث چلی گئی ہے۔ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ حکومت کے نام پر حکومت کرنے والی حکومت کتنی باصلاحیت ہے۔ مطلب یہ کہ سب کچھ سب کو معلوم ہوتا ہے لیکن صرف اس حکومت کو معلوم نہیں ہوتا۔ یعنی جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کو 5واں مہینہ لگ گیا۔ اس دوران ان کی انتخابی مہم میں دعووں کے مطابق دودھ کی نہروں، شہد کی آبشاروں اور ہیرے جواہرات کے پہاڑوں کا کیا پوچھنا، ان سے تو ایک قانون سازی بھی نہ ہو سکی۔ بیشتر آٹو انڈسٹری بند ہونے کے باعث ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ میڈیا کو جاری ہونے والے اشتہارات رشوت اور خوشامد کا نام دے کر بند کر دیے گئے، جس کے باعث ہزاروں میڈیا پرسنز اور ورکرز بے روزگار ہو گئے۔ ڈالر کی قیمت بڑھا کر روپے کی قدر گرانے کا مقصد پاکستانی معیشت کو سنبھالا دینا بتایا گیا تھا، لیکن یہ کشتہ انہیں الٹا پڑ گیا۔ تحریک انصاف نے ڈالر سے جو دوستی نبھائی اس سے پاکستان کے قرضے کئی گنا بڑھ گئے۔ چین و عرب کی کچھ دولت ہمارے ہاں پارکنگ کروانے سے جو ذرا سی معاشی بہتری ہو سکتی ہے یا جو تھوڑی بہت دوسری غیر ملکی امداد ملے گی، وہ سب روزمرہ اخراجات اور غیر ملکی قرضوں کے سود کی ادائیگی میں چلی جائے گی۔ ان سب کے باوجود پی ٹی آئی کو اچھی معاشی حکمت عملی والی حکومت ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خارجہ پالیسی تو ویسے بھی ہمارے ہاں سول حکومت کا کام نہیں ہوتا، اس کے لیے خاص ماہرین خاص جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ اگر حالیہ خارجہ پالیسی میں چین، افغانستان اور عرب وغیرہ کے ساتھ ہونے والی کامیابیوں میں سے جنرل قمر جاوید باجوہ کی کوششوں کو ایک طرف کر دیا جائے تو پی ٹی آئی کے پاس فارن آفس کی بلڈنگ کے علاوہ کچھ نہیں بچتا۔ ہمارے ہاں چاروں ماشاء اللہ کی ایک جیسی 3 عادتیں بہت نمایاں رہیں۔ پہلی یہ کہ جب بھی ماشاء اللہ آیا انہوں نے شروع میں تجاوزات کے خلاف بڑھ چڑھ کر کام کیا۔ دوسرا یہ کہ ماشاء اللہ کے مخالف سیاستدانوں کو مالی کرپشن کے الزامات دے کر خوب رگڑا۔ تیسری یہ کہ وہ ماشاء اللہی حکمران نہ تو کبھی کرپشن ثابت کر سکے اور نہ ہی ناجائز تجاوزات اور کرپشن کے خلاف کوئی مستقل اہم قانون سازی کروا سکے۔ تحریک انصاف ایک سول حکومت ہے لیکن اس کی اداؤں کے باعث اس کے ڈی این اے میں کہیں نہ کہیں ماشاء اللہ کا کوئی مالیکیول محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس کی حکمرانی کی عادات میں بھی کچھ ماشاء اللہی عادتیں شامل ہیں۔ انہوں نے بھی شروع سے ہی ناجائز تجاوزات کے خلاف مہم کا آغاز کیا اور بہت پروپیگنڈا کیا۔ دوسرا یہ کہ اپنے سیاسی مخالفین پر کرپشن کے ایسے الزامات لگائے جو شاید شیکسپیئر نے بھی اپنے ڈراموں میں ٹریجڈی پیدا کرنے کے لیے مخالف کرداروں پر نہ لگائے ہوں گے۔ تحریک انصاف کی ماشاء اللہ سے ملنے والی تیسری عادت یہ ہے کہ انہوں نے بھی ناجائز تجاوزات اور کرپشن روکنے کے لیے کوئی ناقابل تسخیر قانون سازی نہیں کی۔ ماشاء اللہ کی ایک چوتھی دلربا عادت یہ بھی تھی کہ وہ جب واپس جاتے تو سول سیٹ اپ کو اس کے حال پر چھوڑ جاتے۔ سول سیٹ اپ جیتا یا مرتا اس کی انہیں پرواہ نہ ہوتی تھی۔
اوپر دی گئی پرانے محلے کی مثال کا کلائمیکس یہاں پہنچتا کہ سسرال والے نئی دلہن کے پھوڑ پن پر پردہ ڈالتے ڈالتے آخر کار تنگ آ جاتے اور کائیاں محلے والیوں کی معنی خیز خسر پھسر بھی ان کی برداشت سے باہر ہو جاتی۔ پھر وہ نئی نویلی دلہن کا دفاع ختم کر کے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے۔ پی ٹی آئی کے کھلاڑی سیاست کے شوریدہ کھلواڑ کی آوازیں سن لیں تو اچھا ہے، ورنہ خرانٹ محلے والیاں سیف الدین سیف کے یہ شعر جھوم جھوم کر پڑھیں گی۔ بڑے خطرے میں ہے حسن گلستاں ہم نہ کہتے تھے، چمن تک آ گئی دیوار زنداں ہم نہ کہتے تھے، بھرے بازار میں جن سے وفا بے آبرو ہوگی، اٹھے گا اعتبار کوئے جانا ہم نہ کہتے تھے، اسی محفل اسی بزم وفا کے گوشے گوشے میں لٹے گی مستی چشم غزالاں ہم نہ کہتے تھے، اسی رستے میں آخر وہ کڑی منزل بھی آئے گی جہاں دم توڑ دے گی یاد یاراں ہم نہ کہتے تھے۔ شکریہ، دی اینڈ۔